سبحان اللہ. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے. حالت یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس سے نوچ رہی ہیں اور پرندے بھی اس کا گوشت کھا رہے ہیں. یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی. ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور یقین کتنا پختہ تھا, اس پر تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا. آپ جیسا کامل ایمان والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو صرف ایک حیرانی تھی کہ یہ لاش جب کئی سارے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے, اس کا کچھ گوشت مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے, کچھ پرندوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے, کچھ پانی میں لگ لگ کر گل گیا ہے, ایک لاش کے اتنے سارے ٹکڑے بٹ گئے ہیں, قیامت آنے میں ابھی صدیاں باقی ہیں. حیرت کی بات یہ کہ اللہ کیسے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور یہ سارا گوشت جو اس کا ہے اس کے جسم پر واپس آ جائے گا. سبحان اللہ. آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں سوال کیا, رب ارنی کیف تحیی الموتى, اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا. اللہ اکبر. اب آپ کا ایمان تو مضبوط ہے مگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اس پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ شاید حضرت ابراہیم کو کوئی شک تھا, لہذا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ہی جواب دلوایا. ارشاد ہوا اولم تؤمن, کیا تجھے یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم نے عرض کیا بلا ولکن لیطمئن قلبی, یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے, اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں مولا تیری قدرت کیسی ہے. سبحان اللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے علم الیقین حاصل ہے, مجھے عین الیقین یعنی آنکھوں سے دیکھ کر مزید پکا یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. رب کریم نے کیا حکم دیا, رب کریم نے یہ خواہش کیسے پوری فرمائی. فرمایا ابراہیم 4 پرندوں کو لو, ان چاروں پرندوں کو اپنے ساتھ کچھ ہلا بھی لو, اب ان چاروں پرندوں کو ذبح کرو اور ان سب کا قیمہ بنا کر چاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا لو اور ان چاروں ٹکڑوں کو مختلف جگہوں پر رکھ کر انہیں پکارو. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے کیا کیا, 4 پرندے لیے, ایک مور لیا, ایک مرغ, ایک کبوتر اور ایک گدھ, ایک روایت میں کوا, یہ 4 پرندے لیے, ان کو جناب ذبح کیا گیا. ان چاروں کے سر حضرت ابراہیم نے اپنے پاس رکھ لیے اور ان کا قیمہ بنایا, قیمہ بنا کر 4 پہاڑوں پر الگ الگ رکھ دیا. کتنا مکسچر ہو چکا ہے. اور اب حضرت ابراہیم پکارتے ہیں اے کبوتر, اے مور, یا ایتھا الحمامہ, یا ایھا الدیک. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ قیمے کے اجزاء اڑنے لگے اور سارے پرندے دوبارہ بن گئے. سر نہیں ہے مگر دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابراہیم کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے اپنے اپنے سر کو گویا اپنے سر میں لگایا, اپنی گردن میں لگایا اور وہ دانہ چگنے لگے, پھر سے زندہ ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کے سامنے اپنی قدرت کا کیا شاندار نظارہ دکھایا. یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے مگر سبحان اللہ اس واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ میرے رب کی قدرت کیسی ہے. میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور دوسری بات کہ حضرت ابراہیم نے پرندوں کو پکارا. قرآن کہتا ہے اے ابراہیم ان پرندوں کو پکارو, اور آپ نے پکارا یا ایھا الدیک, یا ایتھا الحمامہ, اے کبوتر, اے گدھ, اے مور, 4 پرندوں کو پکارا. سوال یہ ہے پرندے تو مر چکے تھے بلکہ ان کا تو قیمہ بھی بن چکا تھا, تو قیمہ بنے ہوئے مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا جائز یا کہہ کر پکارنا جائز؟ تو اگر آج کوئی عشق رسول میں ڈوب کر یا رسول اللہ کہے تو اس کو تو کوئی پرابلم نہیں کسی کو ہونی چاہیے. اللہ کے نبی پکار رہے, قرآن میں رب فرما رہا ہے پکارو. اگر کوئی صحابی رسول کو پکارتا ہے یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر تو کوئی حرج نہیں ہے. غوث پاک کو پکارے, داتا حضور کو پکارے, حضرت امام حسن امام حسین کو پکارے. نبی اللہ جو ہوتے ہیں وہ حیات ہوتے ہیں, اپنی قبروں میں رزق پاتے ہیں, یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے. تو اگر کوئی آج یا رسول اللہ کہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں, بلکہ چلے ایک اور بڑا آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. یہ تو میں نے قرآن کی بات کی ہے. حدیث پاک تقریباً سبھی لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی جب ہم قبرستان جاتے ہیں. مشکات شریف کی حدیث میں بھی یہ دعا موجود ہے اور کئی سارے لوگوں کو یاد ہوگی. قبرستان کی دعا یاد ہے نا, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. کیا خوبصورت دعا ہے. بلکہ اس دعا میں ایک میسج بھی بڑا پیارا ہے. اللہ کرے قبرستان جائیں تو یہ دعا کا میسج بھی تو سمجھے. معنی کیا بنتا ہے اس دعا کا؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلام ہو. یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. وانتم سلفنا, تم پہلے چلے گئے. ونحن بالاثر, ہمیں پیچھے آنا ہے. کاش قبرستان جا کر یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ پہلے چلے گئے ہیں, ہماری باری آنے والی ہے, مجھے بھی اسی قبر میں جانا ہے, میرا بھی سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. میں دنیا کے پیچھے اتنا نہ بھاگوں کہ قبر میں جب جاؤں تو وہاں مار پڑے. کاش اس دعا سے ہم یہ سبق حاصل کریں. اور سبحان اللہ ایک مسئلہ کیا حل ہو گیا مجھے بتائیے. قبرستان شکارپور میں بھی ہوگا نا, قبرستان میں نیک لوگ بھی دفن ہوئے ہوں گے, گناہگار بھی دفن ہوئے ہوں گے, نمازی بھی گیا ہوگا, بے نمازی بھی گیا ہوگا, عبادت گزار بھی گیا ہوگا, شرابی بھی گیا ہوگا.
सारे कब्रिस्तान वालों को जाकर आप क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। नेक की कब्र पर भी या अहलल कुबूर, गुनाहगार की कब्र पर भी या अहलल कुबूर। मुझे बताओ, एक आम मुसलमान को या अहलल कुबूर कहने की इजाजत हदीस पाक के जरिए है। ये दुआ मौजूद है, नबी पाक ये दुआ कहते हैं। तो अगर मैं दाता हुजूर के कदमों में जाकर कहूं कि या दाता हुजूर, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? जनाब ये तो हदीस पाक से साबित है, तो इसमें कंफ्यूज ना हुआ करें। उम्मीद है ये मसला भी दूर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ उलमा ने एक बड़ी प्यारी और भी बात सिखाई, सूफियाना तफसीर की है इस वाक़े की। ये जो 4 परिंदे हैं ना, कबूतर, मुर्ग, मोर और गिद्ध, फरमाया इन चारों में एक बुरी खसलत है। जो मोर है ना, उसको अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज है, घमंड, तकब्बुर। जो मुर्ग है उसमें बड़ी शहवत होती है। फरमाया कबूतर भी जो है अपनी ऊंची उड़ान पर बहुत ज्यादा गुरूर करता है, और गिद्ध जो है उसके अंदर बड़ी लालच होती है। क्या खूबसूरत बात उलमा कहते हैं, ये 4 बुरी आदतें हैं। हजरत इब्राहिम ने ज़िबा किया ना इन 4 परिंदों को। अगर तुम भी अपने दिल से इन 4 बुरी आदतों को निकाल दो, इन 4 बुरी खसलतों को ज़िबा कर दो, उस रब्बे करीम ने 4 मरे हुए परिंदों को जिंदा किया था, वो तुम्हारे मुर्दा दिल को भी जिंदा फरमा देगा। तुम्हारे दिल में भी नूर अला नूर हो जाएगा। बस इन बुरी खसलतों से अपने आप को बचाना है। सुभान अल्लाह। अब एक और बात सीखनी है इस वाक़े से, जो आज के दौर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। हजरत इब्राहिम का ईमान कितना मजबूत है, पहले यह बात समझना। उनके ईमान का सदका अल्लाह अता फरमा दे। ऐसा ईमान था कि इतनी बड़ी आग में आपको डाला जा रहा था। आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? 18-20 साल। फरिश्ते आए थे आपके पास, ए इब्राहिम हमें कहिए, हम बारिश बरसा देते हैं। हवा का फरिश्ता आया, ए इब्राहिम आप कहें तो हवा चलाकर आग बुझा देते हैं। आपने कहा नहीं, मुझे तुम में से किसी से हाजत नहीं। जब बिल्कुल आग में फेंका जाने लगा, हजरत जिब्राइल आए, ए इब्राहिम आप मेरे लिए कोई काम हो तो बताएं। आपने फरमाया मुझे तुम्हारी कोई हाजत नहीं है। हजरत जिब्राइल कहते हैं, ए इब्राहिम फिर अल्लाह ही से अर्ज कर दीजिए कि वो आपको इस आग से बचा ले। ईमान की ताकत देखें, अल्लाह पर भरोसा देखें। हजरत इब्राहिम कहते हैं मेरा रब देख रहा है, उसने बचाना होगा तो वो बचा लेगा, वो जो चाहे मैं उसमें राजी हूं। अल्लाह अकबर। ये ईमान था। हजरत इब्राहिम के ईमान की बात करते हो, आपके ईमान का लेवल यह है कि आपको हुक्म मिला अपनी जौजा को, अपने दूध पीते बच्चे को एक सहरा में छोड़कर आ जाओ, जहां पानी भी नहीं है, जहां आबादी भी नहीं है। आप उस जगह पर छोड़ आए और फिर मक्का आबाद हो गया। आपको कहा जाता है अपने बेटे को ज़िबा करो, आप अपने बेटे को ज़िबा करने चल पड़ते हैं। अरे ऐसा ईमान। अल्लाह अकबर। शायर मशरिक कहते हैं ना, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा। हाँ, प्रॉब्लम यही है, हमारे ईमान में ही कमजोरी हो गई है। ईमान मजबूत हो जाए तो क्या होगा? वो कहते हैं अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा। जो लोग हमें अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, औलिया इकराम से दूर करना चाहते हैं, और आज के दौर में उलमा इकराम से दूर करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें जोड़ कर रखा है इस दीन के साथ, हमें उन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। ईमान की हिफाजत की फिक्र कीजिए, क्योंकि यही बात आला हजरत ने आज से 100 साल पहले समझा कर गए। मेरे रजा कहते हैं, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। कैसा मुहावरा इस्तेमाल किया? आंख से काजल कौन चुरा सकता है? आंख के अंदर ही काजल होता है ना। कहां बड़े मक्कार चोर हैं, ऐसी चालें लेकर आएंगे, दीन की बात करके तुम्हारा दीन ले जाएंगे, हैं? इल्म की बात करके तुम्हें इल्म दीन से दूर कर देंगे। तुम्हें कहेंगे कुरान ही तो सुना रहा हूं, मगर तुम्हें अल्लाह रसूल की मोहब्बत से आरी कर देंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जागने का दौर है, समझने का दौर है। क्या कहते हैं? आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अरे तेरा ईमान छीनने आए हैं और तू अब गाफिल हो गया है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहिम का ये वाकया बता रहा है कि ईमान को स्ट्रेंथन करने के लिए, ईमान को मजीद मजबूत करने के लिए हमें सोचना होगा। पहले के दौर में फितने कम थे, मगर ईमान बचाने की लोगों को फिक्र ज्यादा थी। आज के दौर में फितने ज्यादा हैं, ईमान के लुट जाने का जनाब सबब ज्यादा हो गए, मगर लोग ईमान की हिफाजत की फिक्र नहीं करते। आप मुझे एक बात बताएं, अगर हमारे पास कोई कीमती चीज हो, उसकी हिफाजत की कितना सोचते हैं? किसी के पास अगर मिसाल देता हूं, कीमती मोबाइल अभी जेब में होगा, तो हर थोड़ी देर बाद अपने जेब पे हाथ लगाते हैं, यार मोबाइल है कि नहीं है, कहीं चला तो नहीं गया। कोई मोटरसाइकिल कीमती बार खड़ी करके आया होगा, या गाड़ी, उसका ध्यान बार बार जाता होगा, यार लॉक सही लगाया था नहीं लगाया था, क्योंकि कीमती है। सोना हो, पैसे हो, और ताले के अंदर घर में या बैंक में रखवाते हैं। मुझे बताएं, हम सब के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? बताइए ना। ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है। सारी दुनिया की दौलत किसी के पास हो और ईमान नहीं, उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है। और मेरे पास कुछ ना हो, ईमान हो, तो मुझसे बड़ा अमीर कोई नहीं है।
کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. یعنی خواہشات پر نہیں چلنا ہے. میری خواہشات، میری تمنائیں سب پیچھے ہیں. پہلے میرا دین ہے، پہلے میرا مذہب ہے، پہلے اسلام ہے. لوگ کہتے ہیں سب چلتا ہے، بچوں کی خوشی میں سب چلتا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی خواہشات کو مٹا کر اسلام پر عمل کرنا یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے. ایک اور حدیث پاک سنیں جو آج کے دور میں بڑی ضروری ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا. اب کیا حال ہے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کی بے عزتی ہو؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کو کوئی دھوکہ دے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا دل دکھایا جائے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ملاوٹ کر کے کوئی مال بیچے، آپ کا مال دبا لے؟ جب آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو آپ دوسرے کے لیے بھی یہ پسند نہ کریں. آپ بھی دوسروں کی عزت کریں، آپ بھی دوسروں کے ساتھ سچ بولیں، آپ بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں. کیونکہ مومن وہ جب تک نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ بات سیکھنی ہے کہ اگر ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو ان حدیثوں کو مضبوط کریں، ان احادیث پر عمل کریں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے. اب اگلے چند دنوں کے بعد وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کو ذو الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. اور یہ کتنا مبارک مہینہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام. کوئی دن نہیں ہے کہ جس کا نیک عمل کرنا اللہ کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو. یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت ذو الحجہ یعنی عشرہ ذو الحجہ جو ہے، ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہیں. اور آگے ایک روایت میں ہے وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ 700 ضِعْفٍ. ان دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو سبحان اللہ، ان 10 دنوں میں خوب نیکیاں کیجئے. ہو سکے تو 9 دن روزے رکھیے. 10 ذو الحجہ کو عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے کہ بلکہ 10 11 12 13 یہ 4 دن اور پھر عید الفطر 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا جائز نہیں. اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں یہ جو 4 دن ہے نا بقرہ عید کے، یہ روزہ نہ رکھو، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے. ہاں باقی 9 دن خوب روزہ رکھیں، عبادت کریں. اور سبحان اللہ، ان دنوں میں حاجی اپنی زندگی کے خوشگوار یادگار ایام منا رہے ہوتے ہیں. اللہ جو اس سال حج پر جا رہے ہیں ان کا حج قبول فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں رب کریم ہمیں بھی اس در کی حاضری نصیب فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے ایک پیغام بھی بھجوایا ہے، یہ پتہ ہے؟ ہاں، اللہ کے خلیل نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم امتیوں کے لیے، سرکار علیہ السلام کی امتیوں کے لیے ایک پیغام بھجوایا. وہ کیا ہوا کہ معراج کی رات میرے آقا فرماتے ہیں میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے. آئے ہائے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم ہمیں سلام عطا فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرمائیے کہ جنت پاک اور زرخیز زمین ہے اور خالی میدان کی صورت ہے. بے شک یہاں کے باغات سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں. یعنی جنت کی زمین خالی ہے. بندہ جب یہ تسبیح کرتا ہے اس جنت میں درخت لگتے رہتے ہیں. یا رسول اللہ اپنی امت سے فرمائیے ان کلمات کا کثرت سے ذکر کیا کریں تاکہ جنت میں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ باغات لگتے رہیں.